السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی پروردگار کی جانب دعوت دیتا ہوں، کیونکہ تقوی انسان کو فضیلتوں کے راستے پر لے جاتا ہے، اور تقوی انسان کو اللہ، اس کے رسول اور امام کی نظر میں معتبر، باعزت، بافضیلت بناتا ہے۔ اور اسی لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد اپنے خطبے میں متقیوں کے بارے میں جو ارشاد فرماتے ہیں، والمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، تمام انسانوں میں وہ انسان متقی جو ہے وہی اہل فضیلت ہیں، اللہ نے ان کو خاص فضائل عطا کیے ہیں۔ فضائل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کچھ چیزیں اللہ نے ایسی دی ہیں جو ہر انسان کو برابر دی ہیں۔ مثال کے طور پر 2 آنکھیں دی ہیں، ایک زبان دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، چلنے کے لیے پیر دیے، یہ ہر انسان کو برابر دی ہے۔ مذہب کا کوئی فرق نہیں، دین کا کوئی فرق نہیں، رتبوں کا کوئی فرق نہیں، ہر انسان کو یہ اعضاء و جوارح اور یہ نعمات برابری اور عدل و انصاف کے ساتھ دی ہے۔ یہ وہ نعمات ہے کہ جو پروردگار عالم نے اپنے عظیم سے عظیم بندے کو بھی دی، اور یہ وہ نعمات ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پروردگار عالم نے فرعون کو بھی دی۔ دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سوچنے کی طاقت فرعون کو بھی دی۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمام انسانوں میں ایک جیسی تھی، اللہ نے سب کو دی، مگر وہ چیزیں فضائل نہیں کہلاتی، فضیلت نہیں کہلاتی۔ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ میں افضل ہوں، کیونکہ میں دیکھ سکتا ہوں، کہ بھائی سب دیکھ سکتے ہیں، تمہارے اندر کون سی خاص بات ہے؟ کہ میں افضل ہوں کیوں؟ کہ میں بول سکتا ہوں، میں بولنے والا ہوں، کب اور انسان بھی بولتے ہیں۔ کہ میں افضل ہوں کا کیوں؟ کہا کیونکہ میں سوچ سکتا ہوں، میں چل سکتا ہوں۔ تو اس میں افضلیت کہاں ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے ہر ایک کو عطا کی ہیں، عدل و انصاف کے ساتھ عطا کی ہیں۔ ان چیزوں کو عطا کرنے میں پروردگار عالم نے اپنا پرایا، مومن، منافق، کافر، مسلم کچھ نہیں دیکھا، سب کو عطا کی۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم فضیلت نہیں کہہ سکتے، یہ انسان کی ضرورت ہے مگر فضیلت نہیں ہے۔ تو فضیلت کیا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ کہ فضیلت یہ ہے، بولنے کی طاقت ہر کسی کو دی ہے، لیکن جب بولے انسان سوچ کے بولے، جو بولے اچھا بولے، بہتر بولے، اس کی باتوں میں جھوٹ نہ ہو، اس کی باتوں میں کسی کے لیے دل آزاری نہ ہو، اس کی باتوں میں سچائی ہو، اس کی باتوں میں حقیقت ہو، اس کی باتوں سے کسی کا دل نہ دکھتا ہو بلکہ دوسروں کے علم میں اضافہ ہوتا ہو، یہ بولنا فضیلت ہے۔ ہر کسی کا بولنا فضیلت نہیں ہے، لیکن یہ بولنا، اسی لیے مولا فرماتے ہیں منطقہم الصواب، کہ متقی بافضیلت ہے، کیونکہ اس کی زبان سے جو نکلتا ہے بےہودہ نہیں نکلتا، وہ کام کی باتیں بولتا ہے، جب بولتا ہے تو کام کی بات بولتا ہے، وگرنہ اپنی زبان کو بند رکھتا ہے۔ تو فقط بولنا فضیلت نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں۔ اسلام نے ہمیں بولنا نہیں سکھایا، اسلام نے، مذہب نے، قرآن نے، احادیث نے ہمیں بولنا نہیں سکھایا، بولنا ہم خود بخود سیکھ گئے۔ اسلام نے سکھایا ہے کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کب بولنا ہے اور کب نہیں بولنا، یہ اسلام نے سکھایا۔ اسلام نے ہمیں دیکھنا نہیں سکھایا، یہ اللہ نے خود بخود سب کو نعمت دی ہے۔ تو اسلام نے کیا سکھایا ہے؟ اسلام نے سکھایا ہے کیا دیکھنا ہے، کب دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ تمام چیزیں جو ہمیں عطا ہوئی ہیں وہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اگر ہم ان چیزوں کو اللہ کی خوشنودی کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہماری فضیلت ہے، یہ ہماری فضیلت ہے۔ اسی لیے مولا نے کہا متقی اہل فضائل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اعضاء کو استعمال اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرتے۔ میری طاقت ہے، میری انرجی ہے، میں اسے فالتو کی چیزوں میں ویسٹ کر دوں،
फालतू के वीडियो गेम्स में, फालतू की सोशल मीडिया की जिंदगी में, फालतू के बेहुदा कामों में इसको मसरूफ कर दूं, सर्फ कर दूं? नहीं, ये एनर्जी मेरी अगर वेस्ट हो गई तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर इंसान के अंदर तकवा है तो वो सोचेगा नहीं, मेरी ये एनर्जी या तो दीन के लिए वेस्ट होनी चाहिए, दीन के लिए सर्फ होनी चाहिए, या मेरी ये ताकत, मेरी ये कुव्वत, मेरी ये जबान लोगों की, इंसानियत की भलाई के लिए खर्च होनी चाहिए। अगर भलाई के लिए इंसानियत की खर्च नहीं हुई, दीन की फलाह बेहूदी के लिए खर्च नहीं हुई, तरक्की के लिए खर्च नहीं हुई, तो इसका मतलब हमने इसको फजूल बातों में बर्बाद कर दिया। ये नेमतें बर्बाद करने के लिए नहीं है, बल्कि ये नेमतें इसलिए है ताकि इन नेमतों के जरिए से हम अपने आप को अहले फजाइल बना लें। तो बहुत जरूरी है कि इंसान अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार बनाए, क्योंकि जब इंसान मुत्तकी और परहेजगार बनता है तो हकीकत को देखता है। हकीकत क्या है? सामने जो एक मंजर नजर आ रहा है ये जाहिर मंजर है, लेकिन इसके पीछे जो हकीकत है वो हमें देखनी है। वो हकीकत क्या है? और वो हर कोई नहीं देखता, मुत्तकी देखता है। इसी चीज की कमी हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर में मुसलमानों में थी। इसी चीज की कमी थी। देखते तो सब कुछ थे, मगर ये नहीं देख पा रहे थे कि मंजर के पीछे हकीकत क्या है, मंजर के पीछे क्या राज पोशीदा है, हकीकत को क्या समझना कहते हैं हमें, ये नहीं तय कर पा रहे थे। नतीजा क्या हुआ? इमाम हसन जैसे बाफजीलत शख्स को तन्हा छोड़ दिया लोगों ने। बेबसीरती और तकवे से दूरी, इल्म से दूरी लोगों को इमाम से दूर ले गई, और हालात ऐसे पलटे कि अभी इमाम अली की मस्जिद कूफा में शहादत को बहुत देर नहीं गुजरी थी, लोगों ने इमाम हसन से अपने मुंह को फेर लिया। लोगों ने इमाम हसन को तन्हा छोड़ दिया। क्यों? बेबसीरती, तकवा नहीं था। जाहिर को देखकर फकत खामोश हो जाते थे, हकीकत को पहचानने की सलाहियत नहीं थी। नतीजा क्या हुआ अजीजान मतलब? जिस इमाम हसन के बारे में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हो, अल हसन वल हुसैन इमामान कामा हो यकूम, मेरे बेटे हसन और हुसैन दोनों इमाम हैं, चाहे कयाम करे या ना करे, ये दोनों इमाम हैं। इसका मतलब यह है कि अब इन दोनों की इमामत पर कोई इजमा करने की जरूरत नहीं है, कोई मशवरे बिठाने की जरूरत नहीं है। मां रसूल ने कह दिया दोनों बेटे इमाम हैं, इन दोनों की इमामत को तस्लीम करो। गदीर में कह दिया था मेरे बाद मौलाए कायनात इमाम है, और इमाम हसन और इमाम हुसैन की इमामत पर पहले से रसूल ने हदीस के जरिए से बहुत सारे फजाइल बता दिए। और इसके अलावा खुद रसूल खुदा कितना एहतमाम करते थे अपने इस नवासे के लिए। मुबाहले में इमाम हसन को लेकर गए ताकि पता चल सके कि कायनात में अगर कोई सच्चा है तो वो सच्चे यही हैं जिनमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी है। हदीस किस्सा में चादर तफहीर के नीचे इमाम हसन को भी बुलाया ताकि पता चले कायनात में अगर कोई बेऐब है, बेगुनाह है, मासूम है, तो ये मेरे नवासे हैं, हसन है, हुसैन है, इनकी पैरवी करना। लेकिन जमाना हसन जैसे इमाम के होते हुए एक नाअहल की तरफ चला जाए, उसकी जाहिरी बातों में आ जाए, इसका मतलब लोगों में हकीकत शनास नहीं थे। और ऐसे लोग के जो पैदर पे मुसलसल इमाम हसन को छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह कर ली, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह कर ली, जंग से इरादे को मुनसरिफ किया, जंग का इरादा तर्क किया, सुलह कर ली, तो जो बाकी लोग बचे थे इमाम के साथ में, उन्हीं ने इमाम पर एतराज करना शुरू कर दिए। ये कैसे इमाम है, ये सुलह क्यों कर ली, अगर उसको गलत समझते थे तो सुलह क्यों कर ली,
اور اگر صلح کر لی صحیح سمجھتے تھے تو اب تک لڑتے کیوں رہے، اب تک اختلافات کیوں رہے؟ یہ صلح کرنا، جنگ نہ کرنا، یا امام حسن علیہ السلام کا خلافت کے امور سے پیچھے ہٹ جانا، یہ اپنی کمی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ ان اصحاب کی کمی تھی کہ جو اصحاب امام کے ساتھ موجود تھے ان کے اندر اتنی جرأت، اتنی صلاحیت اور حقیقت کو پہچاننے کا اتنا سلیقہ نہیں تھا کہ وہ پہچان سکے کہ سامنے سے ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، اگر ہماری نجات ہو سکتی ہے تو فقط سبط پیغمبر امام حسن مجتبی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور حقیقت میں رسول خدا نے کتنی فضائل بیان کیے امام حسن امام حسین مولائے کائنات کے، ان فضائل کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، ذرا سی دیر کو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ان فضائل کے سامنے جو امام حسن علیہ السلام کو عطا کیے ہیں۔ مگر لوگوں نے امام حسن کو نہیں پہچانا، امام حسن کو درک نہیں کیا، امام حسن کو تنہا چھوڑ دیا۔ صلح کرنا کوئی امام حسن کی معاذ اللہ بزدلی کی علامت نہیں تھی، یہ شجاعت کی علامت تھی۔ امام دیکھ رہے تھے کہ میرے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو میں بلاؤں تو 72 بھی آ جائیں، میرے پاس 72 بھی نہیں ہے۔ امام حسن نے کوفہ چھوڑ دیا، جس کوفہ میں ابھی کچھ سالوں پہلے بابا لے کر آئے تھے، علی لے کر آئے تھے بچوں کو، اسی کوفے کو امام حسن نے چھوڑ دیا اور علی کے سارے بچوں کو لے کر واپس مدینے چلے گئے۔ کیوں؟ کہ جہاں لوگوں کو حقیقت کی شناخت نہ ہو، پہچان نہ ہو، وہاں رہنا ہمارا بے فائدہ ہے۔ امام حسن نے چھوڑ دیا کوفہ، مدینے تشریف لے آئے۔ عزیزان محترم، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ہر زمانے میں حق و باطل کو پہچانیں۔ آج بھی عزیزوں یہ کوئی پرانی بات ہے، بہت نئی بات نہیں ہے، آج بھی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں حق و باطل کو پہچاننے میں، حق و باطل میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وہ جو شام میں آیا ہے، بہت بڑا مومن ہے، نمازی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، وہ لوگ بہت بڑے مسلمان، اسلام کی جیت ہوئی ہے، مسلمانوں کی جیت ہوئی ہے۔ اب حق و باطل کو پہچاننے کا سلیقہ کہاں گیا؟ وہ انسان کہ جو انسانیت کی دھجیاں اڑاتا نظر آئے، لوگوں کے گلے کاٹتا نظر آئے، بے گناہوں کو قتل کرتا نظر آئے، اس کا کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مگر جب حقیقت کو پہچاننے کی صلاحیت انسان کھو دیتا ہے تو 1400 سال پہلے امام حسن کو نہیں پہچان پاتا، اور آج کے زمانے میں ظالم کو نہیں پہچان پاتا۔ ظالم کو اپنا لیڈر، اپنا ہیرو سمجھتا ہے انسان۔ جو شام میں جتنا بھی ہو رہا ہے عزیزو، یہ حکومت نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ کھلا ظلم ہے، یہ جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شام میں جنگ چل رہی ہے، نہیں، شام میں ظلم چل رہا ہے، شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ حقیقت جتنی جلدی مسلمان سمجھ جائیں اتنی جلدی فائدہ ہے، کہ ہمارا سلیقہ یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو بے گھر کرتے پھریں، دوسروں کا گھر جلاتے پھریں۔ اسلام نے بستیاں آباد کرنا سکھایا ہے، بستیاں اجاڑنا نہیں سکھایا۔ رسول خدا جہاں جہاں بھی جاتے تھے بستیوں کو آباد کرتے تھے، لوگوں میں خوشحالی آتی تھی، لوگوں میں غم دور ہوتے تھے۔ مگر آج ایسا نہ ہو کہ رسول کے ماننے والے جہاں جائیں وہاں بے امنی ہو، وہاں قتل عام ہو، وہاں لوگ اپنے آپ کو غیر محسوس کریں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ رسول کا دین نہیں ہے۔ عزیزوں، واقعاً ہمیں آواز اٹھانی چاہیے ظالم کے خلاف، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ اور یہ کوئی بات نہیں ہے، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اتحاد ہے، ہمارا سب سے اتحاد ہے، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہمارا ہر مسلمان سے اتحاد ہے، ظالم سے کسی قیمت پر اتحاد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ظالم سے اتحاد کا کوئی حکم نہیں آیا، ظالم کے لیے آیا ہے چاہے کوئی اپنے خاندان کا ہی فرد ہو، لیکن اگر ظالم ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، ظالم کے خلاف میدان میں آؤ، ظالم کو نیست و نابود کرنے کے لیے سوچو، آگے بڑھو، ظلم کو برداشت نہ کرو۔ اور اس کے لیے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت ہے، کونو للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے میرے بچوں ظالم کے دشمن بن کر رہنا، مظلوم کے مددگار بن کر رہنا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جہاں ظلم کا معاملہ ہے وہاں ہم دین نہیں دیکھتے، وہاں مذہب نہیں دیکھتے، وہاں دیکھتے ہیں کہ ظلم کرنے والا جو بھی ہے قابل مذمت بھی ہے، قابل لعنت بھی ہے، اور مظلوم کوئی بھی ہے قابل ہمدردی بھی ہے، قابل حمایت بھی ہے۔ ہم نے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مذہب دیکھ کر حمایت نہیں کی، ہم نے ہمدردی، انسانیت کی ہمدردی دیکھ کر حمایت کی۔ اور آج مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ آج شام میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، مظلوموں کی حمایت کرے، تو مذہب و مسلک دیکھ کر حمایت نہ کرے، احساس سے ہمدردی دل میں پیدا کریں اور حمایت کرے کہ ہاں واقعاً یہاں پر یہ لوگ ہیں کہ جو ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جو بربریت کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ شام کے حالات تشویشناک ہے ہر مسلمان کے لیے، اس پر سوچنا چاہیے۔ عزیزان محترم، ایک بات یہ بھی ہے کہ پہلے سے زمانے کی ایک فکر بنی ہوئی ہے، پہلے سے فکر بنی ہوئی ہے۔ جب امام حسین کے قتل کی شہادت کی بات آتی ہے، مولا کائنات کی شہادت کی بات آتی ہے، امام حسن کی شہادت کی بات آتی ہے، حضرت زہرا کی شہادت کی بات آتی ہے، رسول خدا کی شہادت کی بات آتی ہے، سب کی شہادت کی بات آتی ہے، قاتل هو المقتول، دونوں رضی اللہ عنہ، قاتل بھی رضی اللہ عنہ، مقتول بھی رضی اللہ عنہ۔ یہاں جہاں سے بھول ہوئی تو آج تک یہ بھول جو ہے سدھر نہیں پائی۔ قاتل و مقتول عقلاً دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قاتل ظالم ہے اور اللہ اس کو ظلم کا حساب دے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے رضی اللہ، یزید کو کیا پتہ یزید کو اللہ معاف کر دے، کیا پتہ معاف کر دے۔ پھر قرآن میں فرعون پر لعنت کیوں کی ہے، ابو لہب پر لعنت کیوں، کیا پتہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ تو بہت بڑا رحمان ہے۔ نہیں، اللہ نے جب کہا کہ ظلم، سب سے بڑا ظلم انسانیت کو ختم کرنا بہت بڑا ظلم ہے اور ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ایک دن ضرور ظالموں سے اللہ انتقام لے گا۔ اس کا مطلب انتقام ایسے تو نہیں لے گا کہ تم نے قیامت کے دن کھڑا کر دے ظالم کو کہ تم نے 1,00,000 لوگوں کو مارا، کہاں مگر میں رضی اللہ عنہ کا ٹھیک ہے معاف کر دیا جاؤ۔ 1,00,000 لوگوں کا قاتل، مسلمانوں کہیں گے رضی اللہ عنہ نہیں معاف کر دیا، چلو ٹھیک ہے۔ نہیں، ایسا انصاف اللہ کا انصاف نہیں ہے کہ انسان دنیا میں کچھ بھی کرتا رہے اور اس کو نجات کی امید بھی رہے، میں کچھ بھی کروں دنیا میں اور یہ بھی امید رکھوں اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ نہیں، کیا میرا عمل ایسا ہے کہ میں معافی کے قابل بن پاؤں؟ بعض موقع پر انسان کو اس کا عمل جہنم تک لے جاتا ہے، کوئی گنجائش معافی کی نہیں رہتی۔ سادہ سی مثال آپ کو پیش کرتا ہوں میں۔ ایک انسان گیا بازار میں، اس انسان کو کسی دوسرے انسان نے دونوں مسلمان سے قتل کر دیا، اس کا مرڈر کر دیا۔ اب جب مرڈر کر دیا، دونوں مسلمان، دونوں نماز پڑھنے والے، دونوں قرآن پڑھنے والے، ایک نے دوسرے کا مرڈر کر دیا۔ اب جس کا قتل ہوا تھا اس کے بچے آئے انصاف مانگنے کے لیے، اس کا بچہ انصاف مانگنے کے لیے آیا، تو کہنے لگے مولانا کے پاس گئے، قاضی کے پاس گئے، ادھر گئے ادھر گئے، تو کہنے لگے کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ قاتل سے انتقام لیا جائے، میرے باپ کا قتل ہوا ہے، میں قاتل سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیوں؟ تمہارا باپ بھی نمازی تھا، اس کا قاتل بھی نمازی تھا، تمہارا باپ بھی قاری اور حافظ تھا، اس کا وہ قتل کرنے والا وہ بھی قاری اور حافظ تھا، دونوں ہی رضی اللہ عنہ ہیں، کیا پتہ اللہ معاف کر دے۔ ایک بچے کا دل کیا کہے گا بتائیے، اس نے میرے باپ کو قتل کر دیا اور آپ کہہ رہے کیا پتہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ نہیں، میں خود اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جس نے مجھے یقین کیا، میری ماں کو بیوہ کیا اور ظلم و بربریت سے میرے باپ کو قتل کر دیا، آپ کیسے اس ظالم کی تعریف کر سکتے ہیں؟ میرے سامنے آپ اس ظالم کی تعریف نہیں کر سکتے۔ آپ کی نظر میں کتنا اچھا کیوں نہ ہو، میری نظر میں وہ ظالم ہے اور میں اس پر لعنت کروں گا، زندگی بھر اس کے لیے بد دعا کروں گا، دعائے خیر نہیں کروں گا۔ ایک عام بچے کی اگر اس کا باپ قتل ہو جائے یہ فیلنگ رہتی ہے، یہ احساسات رہتے ہیں، اور اگر حسین جیسا انسان شہید ہو جائے، حسن جیسا انسان شہید کر دیا جائے، فاطمہ زہرا شہید کر دی جائے، مولا کائنات شہید کر دیا جائے اور ان سے جنگ کرنے والوں کو ہم یہ کہیں کیا پتہ اللہ معاف کر دے۔ نہیں عزیزان محترم، یہی آج بھی شام میں یہی صورتحال ہے۔
اور ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے لیے رول ماڈل شام کی زمین نہیں ہے، کربلا کی زمین ہمارے لیے رول ماڈل ہے، کیونکہ شام کی زمین پر لوگوں کو مارنا سکھایا گیا، کربلا کی زمین پہ شہید ہو کے دین کو بچانا سکھایا گیا۔ جتنے بھی لشکر بھیجے گئے، جتنے بھی جنگ کے لیے بھیجے گئے، شام سے بھیجے گئے، مگر کربلا ہمارے لیے کربلا نمونہ عمل ہے۔ عزیزان محترم، کربلا والے ہیں ہم، اور کربلا درس دیتی ہے، آواز دیتی ہے کہ مسلمانوں، حق و باطل میں امتیاز کرنا سیکھو، فرق کرنا سیکھو، حق کو حق، باطل کو باطل کہنا سیکھو۔ کل اگر رسول خدا سے سامنا ہو جائے اور رسول خدا پوچھے کہ کیا تو خوش تھا، کیا تو راضی تھا، میرے نواسے کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا؟ یا رسول اللہ استغفر اللہ، میں کیسے خوش ہوں گا، میں کیسے راضی ہوں گا کہ میرے نواسے کو، آپ کے نواسے کو قتل کیا گیا؟ جب تو راضی نہیں تھا تو تو نے قاتل کو رضی اللہ کیوں کہا؟ تو کیسے سوچ لیا کہ قاتل سے میں اور اللہ راضی ہو جائیں گے؟ اگر تو راضی نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے ان سے بھی راضی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہت حساس موقع ہے عزیزان محترم، ہمیں ان معاملات میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اتحاد اپنی جگہ اور ظلم کے خلاف قیام اپنی جگہ، آواز اٹھانا اپنی جگہ۔ ہم واقعی شام کی اس حکومت کے خلاف، شام کے اس حاکم کے خلاف جو بالکل بعینہ یزید پر اور اس کی سیرت پر عمل پیرا ہے، ہم آواز احتجاج بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل بھی یزید کی حکومت 3 سال سے زیادہ ٹک نہیں پائی تھی، اور جتنا ظلم کرنا ہے کر لے۔ آج بھی اگر آج کا یزید تو بن کر آیا ہے تو تیرا بھی خاتمہ جلد سے جلد کسی بھی طور ہونا لازمی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس طریقے سے بھی ممکن ہو شام کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے برادران مومن ہیں، شیعان حیدر کرار ہیں، پارا چنار میں کتنے مہینوں سے، سالوں سے ظلم ہو رہا ہے، وہاں کے لیے بھی آواز اٹھائے۔ اور ہم کوئی فرق نہیں کرتے مظلوموں میں، ہم فلسطین کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں، غزہ کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی مومنین، جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، ہم آواز اٹھانا جانتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، تیسری اہم چیز جو آج آپ کی خدمت میں بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ میں اس مہینے سے فائدہ حاصل کر سکوں، اس مہینے کو فقط میں بتاؤں نہ، گزاروں نہ، اس مہینے سے کچھ لے کے جاؤں۔ جب اس مہینے سے میں باہر نکلوں تو میرے اندر تھوڑی تبدیلی ہو۔ کیسے تبدیلی آئے گی عزیزان محترم؟ کیسے ہم اپنے اندر چینج لائیں گے اس مہینے کے ذریعے سے؟ سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے سیکھنے کا، خدا کے دین کو سیکھنے کا، اپنے اسلام کو سیکھنے کا، تاریخ اسلام کو سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آئیں اور آنے کے بعد میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اس مہینے میں، کیونکہ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، علم حاصل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے عزیزان محترم۔ اور یہ افسوس کا موقع ہے کہ جو 12 دنوں سے تقریباً ہماری کلاس چل رہی ہے مغربین کے بعد، قرآن خوانی کے بعد، اس میں نوجوانوں کی شرکت نہ کے برابر ہے۔ اور یہ واقعاً یہ اگر یہاں پر نہیں آئیں گے علم حاصل کرنے کے لیے تو کوئی وقت کا امام ان کو اپنا نمائندہ گھر پہ نہیں بھیجے گا کہ جاؤ ان کو گھر پہ جا کے دین سکھا کے آؤ۔ نہیں، ان کو دین سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، مسئلے مسائل جاننے کے لیے تھوڑی دیر تو علماء کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ واقعاً ہم جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں ہم ان کی قدر کریں۔ یہاں کلاس ہو رہی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، آپ ایسی جگہ بھی جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں یہ سب کام نہیں ہوتے، لوگ ان سے بھی محروم ہیں، کچھ نہیں ہے کرنے کو، گھروں میں لوگ نماز پڑھنے پر مجبور ہیں، نہ قرآن خوانی ہے، نہ کوئی درس و تدریس، نہ مسئلے مسائل کی کلاس ہے، کچھ نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات اور آج کے زمانے میں عام ہو گئی، بڑی خطرناک بات نہ جانے نوجوانوں میں کہاں سے آ گئی ہے۔
کہ وہ مولانا پڑھائیں گے، اب وہی پڑھا رہے ہیں جو سب پڑھاتے ہیں، وہی بول رہے ہیں جو سب بولتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، آج نہیں تو کل سن لیں گے، اگلے مولانا سے سن لیں گے. یا تو یہ فکر ہوتی ہے کہ ارے مولانا پڑھا رہے ہیں، ارے ہم تو فلاں فلاں مولانا کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اتنے بڑے مولانا ہیں وہ، اتنے ملین سبسکرائبرز ہیں ان کے. ارے یہ تو ابھی کچھ نہیں ہے. وہ دیکھیے جب بولتے ہیں ان کا اسٹائل کتنا اچھا ہے، ان کا انداز کتنا اچھا ہے، کتنی شیرین زبان ہے، کتنا بیک گراؤنڈ خوبصورت، کتنی اچھی ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں، ہم تو ان سے پڑھ رہے ہیں. عزیزان محترم، اگر آپ مسجد سے دین حاصل نہ کر سکے تو سوشل میڈیا چھوڑ دیجیے. سوشل میڈیا سے کوئی دین کسی کو ملنے والا نہیں ہے. بہت چیزیں ہیں جو بیان کرنی چاہیے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں آن لائن پڑھتا ہوں، سوشل میڈیا پہ فلاں مولانا کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھ کے بتائے کہ کون معتبر ہے کون غیر معتبر ہے، کس کو سننا چاہیے کس کو نہیں سننا چاہیے. یہ معیار آپ نے کیسے طے کر لیا؟ یا آپ نے پورے ہندوستان کے علماء پہ ریسرچ کی اور آپ نے اپنے لیے ایک رزلٹ نکالا کہ یہ علماء ایسے ہیں؟ یا ریسرچ نہیں کی، ایسے ہی جو ویڈیو اچھی لگی سن لیا، دوسروں کو شیئر کر دی؟ جو اچھی نہیں لگی بعض موقعوں پر، اکثر جگہ کی میں بات کر رہا ہوں یہاں کی نہیں، بعض موقعوں پر لڑکے جوان آج کے زمانے میں، خاص کر کرونا کے زمانے سے بعد، آپ مجلس میں نہ دیکھیے، مجلس میں کم ہوں گے، محفل میں کم ہوں گے، جمعے کے خطبے میں کم ہوں گے، کلاسز میں کم ہوں گے، کفلا ویڈیو دیکھتے ہیں ہم، وہ اس کو سنتے ہیں، اللہ یاری کو سنتے ہیں، فلاں مولانا کو سنتے ہیں. ایسے دین کوئی حاصل نہیں کر سکتا. عزیزان محترم، اگر آپ مسجد میں آ رہے ہیں، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ رہے ہیں، تو پہلا فائدہ یہ ہے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آپ سوال کر سکتے ہیں، عالم دین آپ کو سمجھائے گا. سوشل میڈیا پہ جس کو آپ سن رہے ہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کوشش کرتے رہیے، کوئی رابطہ نہیں ہو پائے گا آپ کو کسی سے. جتنی سمجھی ادھوری سمجھی نہیں سمجھی آپ کی ذمہ داری ہے. اگر کسی عالم کے پاس بیٹھتے سوال کر سکتے تھے، آپ باہر بیٹھے ہیں مسجد کے، موبائل میں مولانا کو سن رہے ہیں، اب آپ کتنا سمجھ رہے ہیں آپ کی بات ہے. کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی سوال کرنے کا آپشن نہیں ہے. ان کے اتنے کروڑوں سبسکرائبرز ہیں، وہ آپ کو جواب دے اتنا وقت ان کے پاس نہیں ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، علم دین حاصل کرنے کے لیے جب کہا گیا ہے تو کہا گیا ہے کہ آپ علم دین کتابوں سے اور علماء کی سرپرستی میں حاصل کریں. ادھورا دین نہ لیں، ادھورا علم نہ لیں. موبائل کے ذریعے سے آج جو مل رہا ہے وہ ادھورا علم مل رہا ہے لوگوں کو. اور میں 100 باتوں میں سے جو 0.01 چیز کو میں سمجھ گیا ہوں، تو میں نے یہ سمجھا کہ میں نے 100% سمجھ لیا ہے. اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ سب لوگ اسی طریقے سے سمجھنے لگے. ہاں، سوشل میڈیا ایک فائدہ آپ کو دے سکتا ہے، یہ ایک پل کا کام کر سکتا ہے. آپ کو کوئی بات اچھی لگی سوشل میڈیا پہ، کوئی ٹاپک اچھا لگا، ایک پل کا کام، آپ اس ٹاپک کو لے کے آئیے. مولانا یہ مجھے پڑھنا ہے، یہ اچھا لگا، اس کے بارے میں کیا کتابیں پڑھوں میں، کن چیزوں کو مد نظر رکھوں میں، آپ کون سی کتابیں مجھے سجیسٹ کرتے ہیں. اور جو کتاب پڑھے، جو بھی چیز پڑھے، مولانا یہ بات ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے مجھے، آپ مجھے سمجھا دیجئے. علم دین جب مثال کے طور پر طلاب جاتے ہیں حاصل کرنے کے لیے، اور جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک پڑھا لکھا قابل انسان، میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، ہو سکتا ہے اتنا قابل بھی نہ ہوں، ایک پڑھا لکھا قابل انسان اگر منبر پر بیٹھ کر علم دین کی بات بتاتا رہے اور وہاں کے لوگ مسجد سے باہر، اذاخانے سے باہر اپنے موبائل میں ایک آدھ ویڈیو دیکھ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، تو اس کا مطلب یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے موبائل کی ایک ویڈیو کو اس عالم پہ ترجیح دی کہ جو عالم دین اپنی زندگی کے کئی سال دین کے لیے خرچ کر کے آیا. اس کا مطلب یہ ابھی ہمیں چیزوں کو صحیح سے استعمال کرنا نہیں آیا ہے، صحیح سے استعمال کرنا نہیں آیا ہے. یہی وجہ تھی کہ جو مولائے کائنات نے کہا تھا کہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ، جتنا علم ہے وہ قرآن کے اندر آ چکا ہے، خود پڑھ لو جا کے قرآن، میرے پاس مت آنا. مگر قرآن کے ہوتے ہوئے، رسول کی حدیث کے ہوتے ہوئے، حافظوں کے ہوتے ہوئے علی نے کہا سلونی، میرے پاس آؤ.
اگر میرے پاس نہیں آئے تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، حدیثیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو علی کے زمانے میں رسول کے زمانے سے زیادہ فرق نہیں تھا۔ علی کے زمانے میں جب قرآن اور کتابیں بغیر استاد کے کافی نہیں ہیں، تو آج بغیر عالم دین کے انسان کس طریقے سے دین حاصل کر سکتا ہے؟ اور کمال یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ مثلا دو طریقے کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ واقعی جو عالم ہیں اور جو اپنا حق ادا کر رہے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جن کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ کہاں پڑھا ہے، کہاں نہیں پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے، کیا صلاحیت ہے، وہ بھی اپنا حق ادا کر رہے ہیں، وہ بھی ہر ویڈیو ڈال رہے ہیں، یہ کریے وہ کریے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اور اکثر یا تو آپ تشخیص دیں، پہچانے کہ کون عالم دین صحیح دین بیان کرتا ہے۔ عزیزو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو مثالیں بیان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ہماری قوم کے لوگ فقط آج کل سوشل میڈیا پر اپنے پسند کی باتوں کو سننا پسند کر رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو مثال کے طور پر جن کا دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ذرا سا جو بات کر رہے ہیں دین کی یا مولا کائنات کی فضیلتوں کی، یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے۔ ایک دو مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ اللہ یعنی کی سب سے بڑی مثال ہے جو اس زمانے کا فتنہ ہے۔ مثال ایک اور شخص ہے جس کی ویڈیو لوگ بہت شیئر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شیعہ ہے، حقیقت میں وہ شیعہ نہیں ہے، گوہر شاہی۔ اتنے لوگ اس کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اور اصل میں وہ کون ہے؟ وہ غاصب حق امام زمان ہے، وہ اس کا مرید ہے، وہ مذہب والے ہیں کہ جنہوں نے امام زمانہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مگر ہمیں چہرہ اچھا لگا، بات اچھی لگی، ہم نے شیئر کر دی، کہا کہ یہ اس ویڈیو میں بتایا گیا تھا۔ بھائی ہمیں پتہ بھی نہیں یہ کون ہے، کس فرقے کا عالم دین ہے۔ شیعوں میں کتنے فرقے ہو گئے آج کے زمانے میں، اور لوگ اس کی باتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ کوئی ایسا سادہ انسان کہ جو نہیں پہچانتا، وہ سمجھے گا کہ بیچارہ بھیجنے والا شیعہ، جس گروپ میں آئی وہ بھی شیعہ، تو یہ مولانا بھی شیعہ کی ہی باتیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ مولانا صحیح ہے، بڑھیا مولانا ہے۔ یا مثال کے طور پہ ایک بہت اچھی باتیں کر رہا ہے، وہ مناظرہ کرتا ہے، چیلنج دیتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو، مگر آغا خامنہئی، آغا خمینی، آغا سیستانی صاحب کو گالیاں دیتا ہے۔ اچھا، لوگ بعض موقع پہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، مولانا سمجھتے ہیں ہم سمجھدار ہیں، جو اچھی چیز ہے وہ لے لیتے ہیں، جو بری چیز ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سمجھدار ہیں، دشمن آپ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ بعض موقعوں پر آپ کو دو گولیاں دی جائے، ایک کڑوی ہو ایک میٹھی ہو، آپ میٹھی کو لے لیں گے، کڑوی کو چھوڑ دیں گے، لیکن مزے کی بات تب ہوگی کہ جب آپ کو پتہ نہ چلے، اور وہ ایسے میٹھی گولی میں کڑوی گولی کو مخلوط کر دے کہ شروع میں تو آپ کو میٹھی لگے، مگر جب آپ اس کو چوسنا شروع کریں تو ایسا نتیجہ ہو جائے کہ اب نہ تھوک سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں۔ ایسے لوگ آج اپنا کام کر رہے ہیں کہ شروع میں میٹھی بات کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، سبسکرائبرز بڑھواتے ہیں، اور پھر انہی میٹھی باتوں میں اور انہی چیزوں میں خلاف دین باتوں کو ایڈ کر کے مکس کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے، علماء سے دور کرتے ہیں۔ اگر یہ قوم علماء سے دور ہو گئی تو اس قوم کو برباد ہونے سے روک کوئی نہیں سکتا، لیکن اگر یہ قوم علماء سے جڑی رہی، اپنے حقیقی عالموں سے جڑی رہی، یہ قوم کامیاب ہے۔ ہماری قوم کی بقا علماء کے ذریعے سے۔ اور ایک اور بات جو ہے، وہ یہ نہیں کہا گیا فقط دین حاصل کرو، اگر یہ کہا گیا ہوتا علم حاصل کرو، میں آزاد ہوں، کہیں سے بھی علم حاصل کرو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا بھلے ہی اس کا عقیدہ خراب ہو، بات تو علم کی کر رہا ہے۔ نہیں، کہا گیا ہے معاشرت العلماء، علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بنو، علماء کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر دین حاصل کرو۔ جب تک علماء کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر دین حاصل نہیں کرو گے، تب تک وہ دین جو تم نے غیر ذرائع سے حاصل کیا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کل ہم کہتے تھے کہ آج کے جو بھکت ہیں وہ واٹس ایپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آج کل کچھ لوگ دین بھی واٹس ایپ یونیورسٹی سے لے رہے ہیں، آج کل لوگ شریعت کے احکام بھی واٹس ایپ یونیورسٹی سے لے رہے ہیں، اور ایسے کم علم لوگ آ گئے ہیں کہ جو 2 دن 3 دن کسی سے پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی بہت بات سمجھ لیتے ہیں، وہ اپنا گروپ بنا لیتے ہیں کہ ہم دین سکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ یعنی ابھی 4 دن 5 دن کچھ پڑھا ہے،
ग्रुप बना लिया, इस ग्रुप में सवाल जवाब होंगे दीनी, उसमें इनाम दिए जाएंगे, लोग धड़ाधड़ ऐड हो रहे हैं। पता ही चला कि जिसने ग्रुप बनाया उसकी कोई इल्मी सलाहियत नहीं है। कितने सवाल हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिनके सवाल जवाब दोनों गलत होते हैं, मगर जो ग्रुप चला रहा है का फला से पढ़ा था हमने, कितने दिन पढ़ा था? 1 महीने पढ़ा था। आप 1 महीने पढ़कर फला से और दीन के नाम पे ग्रुप चला रहे हैं, लोगों को दीन सिखा रहे हैं। आपको किसने हक दिया दीन सिखाने का? यहां से हम जाकर ईरान और नजफ में तालीम हासिल करते हैं कुछ सालों तक, हमें हक नहीं होता तबलीग का, हक नहीं होता सर पे मामा लगाने का। मगर आज के जमाने में सोशल मीडिया के दौर में 1-8 महीना अगर किसी ने पढ़ लिया, मैं ग्रुप बना रहा हूं, आप इसमें ऐड हो जाइए, इस्लामी सवाल जवाब होंगे। और वो इंसान जो ऐड हो रहा है वो 1 महीने पढ़े हुए से उसी इंसान के इलाके में मौलाना बैठे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास कोई आए पढ़ने के लिए, और मौलाना खाली बैठे हुए हैं, मक्खी मार रहे हैं। और मगर वो 1 महीने जो पढ़ा हुआ है, जिसकी सलाहियत कुछ नहीं है, जिसका इल्म कुछ नहीं है, वो सवाल जवाब के क्विज कर रहा है, लोग उसके ग्रुप में ऐड होकर समझ रहे हैं हम बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर रहे हैं। ये जमाने की मुश्किलात है अज़ीज़ान मोहतरम। सोशल मीडिया के जितने फायदे हैं उससे ज्यादा इसके नुकसानात हैं, जिसको हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हम मजलिस सुनने को मिसाल के तौर पर ऑनलाइन मजलिस सुनते हैं, सवाब वो मजलिस का नहीं है कि जो फर्श अदा पे आने का सवाब। इन बातों को हमें गौर करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह इन बातों पर गौर करके हमें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा, हमें दीन को समझना पड़ेगा अज़ीज़ान मोहतरम। कहीं हमारा अंजाम ऐसा ना हो कि हम समझते रहे कि हम दीन को बहुत अच्छे से समझ गए हैं और नतीजे में जब हम इमाम के सामने जाए तो इमाम कहे कि नहीं, अभी तो तुम हम तैयार नहीं हुए हो हमारे लिए। जरूरी है अज़ीज़ान मोहतरम, 12 दिन गुजर चुके हैं, रमजान के कुछ दिन और बाकी हैं। जितने दिन भी हम आपके दरमियान मौजूद हैं, मेरा दिल ये चाहता है कि कम से कम उतने दिन अच्छे से बच्चे आए पढ़ें, जवान आए पढ़ें, इल्म हासिल करें। जितने दिन भी हम हैं खिदमत के लिए तैयार हैं, मगर खिदमत लीजिए, इल्म हासिल कीजिए। जितना कुरान की तिलावत का सवाब इस महीने में है, उतना इल्म आमोजी का भी सवाब इस महीने में है। सवाल कीजिए, बहस मुबाहिसा कीजिए इल्म के मामले में। इल्म के मामले में बहस करना बुरी बात नहीं है, वरना बहुत से मजहब ऐसे हैं मुसलमानों में जो कहते हैं भाई दीन की बात पर बहस मत करो, वो मजहब अक्ल से खाली है। हम कहते हैं भाई आप आइए पढ़िए और हमसे बहस कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मजहब है वो अक्ली दलाइल रखता है। हम ये नहीं कहते कि भाई फला मामले में बहस नहीं चलेगी, सवाल हराम है, वरना आप जाके देखिए मुसलमानों के फिरकों में कितने मसाइल ऐसे हैं जहां क्रॉस का निशान लगाए, मसाइल में सवाल हराम है, लेकिन हमारे यहाँ तो इजाजत दी गई है। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर नहीं जानते तो अहले जिक्र से सवाल करो। और रिवायत कहती है अल इल्म फी सवाल, इल्म सवाल के अंदर छुपा हुआ है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमें सही तरीके से इल्म दीन हासिल करने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।